ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 بچوں کو ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ پیدا ہوئے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی ماں کی گود میں فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا ایک شخص تھا، وہ اللہ والا تھا، بزرگ تھا، نبی تو نہیں تھا، صاحب جریج اس کا نام تھا۔ تو اس کی ایک جھونپڑی تھی، مطلب اس کی عبادت گاہ سمجھ لیں، مسجد سمجھ لیں، اس میں عبادت کرتا رہتا تھا، کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک دفعہ عبادت کر رہا تھا، اس کی ماں آئی اور اس کو آواز دی کہ جریج، اب وہ نماز میں مشغول ہے۔ اس نے نماز کے دوران ہی سوچا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف والدہ آواز دے رہی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر لوں، نماز پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر دوسری مرتبہ اس کی والدہ آئیں، پھر آواز دی، جریج نماز میں مشغول تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف میری والدہ ہے، لہٰذا میں نماز پڑھوں گا۔ اس نے پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ تیسری دفعہ اس کی والدہ آئی، پھر آواز دی، جریج، وہ پھر نماز میں مشغول تھا۔ اب ان کی ماں نے غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو برائی میں مبتلا نہ ہو، یعنی جب تک تو زنا نہ کرے۔ اب ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بد دعا اس کو لگ گئی، لیکن اس نے ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ تو نماز میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا بھی۔ اب ایک فاحشہ عورت تھی اس وقت کی، وہ ان کے پاس آئی ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی، لیکن اس کی قدرت ان پر نہ چلی۔ اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں تھا، تو اس طرح تو اس کا وار ان پر نہ چلا۔ پھر ان کے حجرے میں ایک چرواہا آتا جاتا رہتا تھا، تو اس فاحشہ عورت نے اس چرواہے کو اپنے اوپر قدرت دی، برائی کی، پھر بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا۔ اب جب وہ ولد الزنا بچہ پیدا ہوا تو عورت نے مشہور کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ اس بزرگ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اب لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں، اور پھر ایسا شخص کہ جو اللہ والا ہو تو اس کے پیچھے لوگ اور بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو اس کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے، یہ تو ایسا ہے ایسا ہے۔ لوگوں نے آ کر اس کی وہ جھونپڑی بھی توڑ دی جو اس کی عبادت گاہ تھی، اس کو مارا پیٹا۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہو کہ مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ سے۔ اس نے پہلے 2 نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ اس طرح بے گناہ پھنس گیا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بچے کو بلایا۔ اس نے کہا میں نہیں بتاتا، اس بچے سے پوچھ لیں کہ اس کا والد کون ہے۔ انہوں نے بچے سے پوچھا کہ آپ کا والد کون ہے؟ اس نے کہا میرا والد وہ چرواہا ہے۔ اب لوگ اس کے قدموں میں پڑ گئے کہ باقی تو بڑا بزرگ ہے، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ آپ نے کیا لیکن آپ نے نہیں کیا، اس چرواہے نے کیا ہے، تو اب ہم نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کی یہ جھونپڑی بھی گرا دی، ہم آپ کو سونے کی بنا کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس طرح مٹی کی تھی اسی طرح مجھے بنا کر دے دے۔ تو یہ دوسرا بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور تیسرا بچہ بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ ایک بچہ تھا اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اتنے میں وہاں سے ایک عالی شان سواری پر، گھوڑے پر سوار ایک شخص گزر رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا عزت والا، اچھے مقام والا شخص ہے، اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو بظاہری حالت دیکھ کر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس طرح بنوں یا میری اولاد اس طرح بنے۔
اب بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور جب وہ شخص وہاں سے اپنے گھوڑے پر گزرا تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، اور اس وقت کہ جب اس بولنے کی اس کی عمر نہیں تھی، اس وقت اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اب وہ بندہ تو گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک باندی ہے، اس کو لوگ مار رہے ہیں چوری کے جرم میں۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک ایسی عورت ہے کہ ہے بھی باندی، لونڈی ہے اور چوری بھی کر رہی ہے، یعنی بظاہر ایسی عورت ہے کہ کوئی بھی اس جیسا بننا نہیں چاہتا، تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو اس طرح اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، اور پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ تو ماں نے بڑی تعجب سے پھر اس بچے سے پوچھا کہ جو اچھا عزت والا شخص تھا، گھوڑے پر سوار تھا، جب میں نے دعا کی یا اللہ مجھے میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، تو نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور جو عورت چوری کے جرم میں لوگ اس کو مار رہے تھے، تھی بھی وہ باندھی، عذاب بھی نہیں تھی، میں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو بچے نے کہا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کو اچھا معلوم ہو رہا تھا حقیقت میں وہ ظالم تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور جو عورت آپ کو مجرم نظر آ رہی تھی، لوگ اس کو مار رہے تھے، حقیقت میں وہ بے گناہ تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی، لیکن ظاہر ہے لوگ ظلم اسی پر کرتے ہیں جو بدلہ نہیں لے سکتا، تو وہ کمزور تھی معاشرے میں، لوگ اس کو مار رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ وہ بے گناہ تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اس جیسا بنا، جس طرح اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہے، ایسی میری بھی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو۔